اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العظیم۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 4 آیات تلاوت کی ہیں، لیکن آج ہمارا جو سبق ہے وہ آیت 119 سے لے کر 129 تک، یعنی سورۃ توبہ ہم نے مکمل کرنی ہے۔ 11 آیات پر مشتمل ہمارا سبق ہے۔ سورۃ التوبہ چل رہی ہے، اس میں غزوہ تبوک کے بارے میں واقعات آئے۔ وہ منافق جو غزوے میں ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے، مشکلات تھیں، نہیں گئے، ان کے بارے میں بھی آئے گا۔ اس کے درمیان میں آج کی جو پہلی آیت ہے وہ اس لحاظ سے بھی بہت قیمتی ہے کہ ہمیں سبق دے رہی ہے کہ ہماری سنگت کیا ہونی چاہیے، ہمارا کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے۔ پہلی ہی آیت ہے آج کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا۔ اللہ کہہ رہا ہے، کسے کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو۔ تو گویا کیا کہا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو کہہ کے کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ لفظ بول کر، یہ فریز بول کر یہ مراد ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ غور سے سنیں۔ میرا تم لوگوں کو یہ حکم ہے، یہ میرا میسج ہے تم لوگوں کے لیے۔ کون میسج دے رہا ہے؟ اللہ۔ کن لوگوں کو میسج دے رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ تو اب غور سے سنو، اگر ایمان والے ہو تو پھر ویسے اللہ کو غور سے سنو، اور جو اس پہ توجہ نہ کرے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ یا ایمان والا نہیں ہے یا صرف اس نے نام لیا ہوا ہے اپنا کہ میں مومن ہوں، حقیقتاً نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں۔ ان دونوں میں سے ایک مطلب لے لیں، ایک مطلب پورا ہو جاتا ہے جب صرف یہ کہہ دیا اے ایمان والو، یا وہ مطلب ہے یا یہ مطلب ہے، یا صرف دعوے دار ہو یا حقیقت ہو۔ اتقوا، تم سب تقوی اختیار کرو، تم سب تقوی کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ ایمان والو اتقوا، تقوی اختیار کرو۔ تقوی بتایا ہوا ہے نا، محتاط آدمی، ہوشیار آدمی۔ ہوشیار کس چیز میں؟ ہر گند سے بچنے کے لیے ہوشیار، کوئی گند نہ لگے۔ مثال دی تھی، حضرت عمر نے پوچھا تھا ایک صحابی سے کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی آپ ایسی زمین سے گزرے ہیں جو کانٹے ہی کانٹے ہوں اور وہاں سے گزرنا پڑے؟ یہ دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہیں، شیطان کے بچھائے ہوئے، اس سے گزرنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں پہلے اپنے کپڑے سمیٹوں گا،
پھر آرام آرام سے ادھر ادھر تھوڑا سا ادھر ادھر کر کے قدم رکھ کے اسے پار کروں گا. جب تک وہ پار نہیں ہوگی اس وقت تک میں سکون اور آرام نہیں کر سکتا. کیونکہ ایک تو کانٹا مجھے بھی چبھ سکتے ہیں، مجھے بھی کانٹے چبھ سکتے ہیں. دوسرا میرے کپڑوں کو الجھ سکتے ہیں، کپڑے پھٹ سکتے ہیں. ان سب کو سنبھالنے کے لیے بڑے سکون سے چلنا ہوگا، بڑے اطمینان سے چلنا ہوگا، اور بڑی احتیاط سے چلنا ہوگا، بڑی ہوشیاری سے چلنا ہوگا. یہ ہے دنیا کا چلنا، یہ ہے تقویٰ. اے ایمان والو اتقوا اللہ. یہ جو لا ابالی پن ہے نا، جو چاہے گا میں کروں گا، یہ بھاگنے والا کام جو اس کو کانٹوں کی سرزمین سمجھتا ہے وہ نہیں کر سکتا. تقوی والا ایسا نہیں کر سکتا ہے، اسے بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اللہ کا تقوی، کہیں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے تم سے، بچ کے رہو. وَكُونُوا، اور رہو تم لوگ، ہو جاؤ رہ جاؤ مع ساتھ الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو. بس کچھ جھوٹی گفتگویں ہوتی ہیں، کچھ جھوٹے اعمال ہوتے ہیں، کچھ جھوٹے کردار ہوتے ہیں. بظاہر انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہوتا لیکن پورا کردار ہی جھوٹ ہے، عقیدہ ان کا جھوٹا ہے. چھوڑ دو. اپنا رہن سہن، اپنے اوقات کار، اپنا ذہن اور دماغ سچوں کے ساتھ رکھو. ان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، ان سے تعلق قائم کرو. تمہارا ذہنی، جسمانی، ہر قسم کا تعلق سچوں کے ساتھ ہو. ما کان لأہل المدینہ، کیونکہ جو جھوٹوں کے ساتھ یا سچا جو نہ ہو اس کے ساتھ جو رہنا ہے وہ خود اسی طرح کا ہونا ہے. اور بروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بری خصلتیں پیدا ہوتی ہیں. تو یہاں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ منافقوں سے دور رہو، کیونکہ جو منافق ہے یہ ہر اہم موقع پر دغا دے جاتے ہیں. لہذا فرمایا ما کانا، یہ نہیں تھا، جائز نہیں تھا. ما کانا حق نہیں تھا، جائز نہیں تھا. لأہل المدینہ، مدینہ کے باشندوں کے لیے، مدینہ والوں کے لیے، مدینہ منورہ کے رہنے والوں کے لیے. وَمَن، اور جو لوگ، حول ارد گرد، ہم ان کے، حولہم ان کے ارد گرد، وَمَن حولہم اور جو لوگ ان مدینہ والوں کے ارد گرد رہتے ہیں بستیوں میں، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، بدوؤں میں سے. دیہات میں مدینہ کی آبادی شہری آبادی ہے، ارد گرد دیہاتی آبادی ہے. تو مدینہ کے رہنے والے، ارد گرد کی دیہاتوں میں رہنے والے، ان لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں تھا، جائز نہیں تھا ان کے لیے. ان یتخلفوا، کہ وہ تخلف کریں، پیچھے رہ جائیں. آیا تھا نا خلف کے معنی پیچھے، تخلف کے معنی خود پیچھے رہ جانا. ان یتخلفوا، کہ وہ خود پیچھے رہ جائیں. عن رسول اللہ، اللہ کے رسول کا ساتھ دینے سے، اللہ کے رسول سے، یعنی اللہ کے رسول کا ساتھ دینے سے پیچھے رہ جائیں. جب اللہ کے رسول کی آواز جہاں تک پہنچی تھی، اللہ کے رسول کی آواز جہاں تک پہنچی تھی وہاں تک کہ ہر باشندے کے لیے ضروری تھا کہ رسول کے ساتھ دینے کے لیے نکل کھڑا ہو. اب یاد رکھیں کہ رسول نے صرف جہاد کی آواز نہیں لگائی، ان کی اور بھی آوازیں ہیں جو آپ تک پہنچ چکی ہیں. لہٰذا کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ رسول کی آواز آئے، رسول کا حکم آئے، رسول کا پیغام آئے، اس سے پیچھے رہ جائے. اگر پیچھے رہ جاتا ہے تو وہ منافق ہے. پھر اپنے آپ کو مومن نہ کہلایا کرو. جب عمل نہیں کر سکتے تو پھر مومن کا دعوت نہ کرو. شہر والے، مدینہ والوں کے لیے
اور ارد گرد کی بستی والوں کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول کا ساتھ دینے سے پیچھے رہ جائیں. ولا اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ یرغبو وہ رغبت رکھیں، خواہش رکھیں، بِأَنفُسِهِمْ اپنی جانوں کی خواہش رکھیں، اپنے جانوں کا خیال رکھیں، اپنی جان کو پیاری سمجھ لیں، اپنی جان کو کے ساتھ پیار کریں، عن نفسہ اس رسول کے جان کے مقابلے پر اپنی جان سے پیاری، اپنی جان پیاری سمجھ کر ان کی یعنی رسول اللہ کی جان سے بے فکر ہو کر بیٹھ جائیں، یہ جائز نہیں مومن کے. ذالک یہ ساری باتیں اس لیے ہیں بِأَنَّ کیونکہ ہم وہ لوگ یعنی مجاہدین، بِأَنَّهُمْ کیونکہ وہ لوگ یعنی اللہ کے پیارے لوگ صحابہ کرام مجاہدین، لا یصیبہم نہیں پہنچتی ان کو ظمأ کوئی پیاس. سفر میں کیا ہوتا ہے؟ جہاد کے لیے تمہیں بلایا ہے، کیا ہوگا؟ پیاس لگے گی نا بہت زیادہ سخت گرمی میں. تو صحابہ کرام جو جہاد کے لیے نکلے، فرمایا ان کو جو پیاس لگتی ہے نہیں لگتی ان کو کوئی پیاس، ولا نصب اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ، ولا مخمصۃ اور نہ ہی کوئی بھوک ستاتی ہے انہیں، ستاتی ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یہ چیزیں نہیں ستاتی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. آگے اللہ آئے گا، اس کا مطلب ہے سب ستاتی ہیں لیکن اس کا فائدہ ہوتا ہے. ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ اور نہ ہی اللہ کے رستے میں کوئی فاقہ، ولا یطعون اور نہ ہی یہ کہ وہ پاؤں رکھتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، موتین کسی بھی قدم رکھنے کی جگہ پر، یغیظو جو غصہ دلاتا ہے، ان کا وہ پیش قدمی، ان کا قدم رکھنا، ان کا کردار غصہ دلاتا ہے الکفار کفار کو. ولا ینالون اور وہ نہیں پاتے من عدوٍ دشمن سے، نیلن کچھ بھی پانا یعنی دشمن کے مقابلے میں کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کرتے، الا مگر یعنی یہ سب کچھ ان کو جو ملتا ہے وہ ملتا ہے. بہت پیاس بھی لگتی ہے، سخت پیاس لگتی ہے، برداشت کرتے ہیں، سخت تھکاوٹ ہوتی ہے، برداشت کرتے ہیں، اللہ کے رستے میں بھوک سے نڈھال ہو جاتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، پیش قدمی کرتے ہیں دشمن کے خلاف اور دشمن کو غیظ و غضب دلاتے ہیں اور دشمن پر کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے؟ کتب لہم ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، بھی اس ہر جذبے کی وجہ سے، اس ہر برداشت کی وجہ سے، اس ہر اقدام کی وجہ سے، عمل صالح ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے. ارے مفت میں وہ بھی نہیں کر رہے، اللہ سے بدلے لے رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ سیٹھ سے بدلہ لینے کے لیے مزدور مزدوری کرتا ہے، تھکاوٹ بھی برداشت کرتا ہے، پیاس بھی برداشت کرتا ہے، بھوک بھی برداشت کرتا ہے. اسے رات کے اپنے گھر والوں کے لیے جو میں سیٹھ سے پیسے لے کے جاؤں گا، میرا گھر پورا آرام سے سوئے گا، اس کے لیے وہ سب کچھ برداشت کرتا ہے. بےعزتیاں بھی برداشت کرتا ہے بڑوں کی، باس کی طرف سے. کیوں؟ کیونکہ اسے مہینے بعد کی سیلری نظر آ رہی ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے کہ مجھے یہ سیلری ملے گی، چلے میرے گھر والوں کا ایک مہینے کا خرچہ چلے گا. اتنا اعتماد تو ہوتا ہے مہینے بعد اس باس کے بارے میں جو کہ کوئی اعتبار کے قابل ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں ان صحابہ کرام کو اللہ سے اجر کا یقین ہوتا ہے، یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں کہ اس کے بدلے انہیں اللہ کے ہاں بہت اچھا بدلہ ملے گا.
ان اللہ لا یضیع، یقین جانو کہ اللہ تو ضائع نہیں کرتا، یضیع لا یضیع نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین احسان کرنے والوں، حسن سلوک کرنے والوں، اچھے کام کرنے والوں کا اجر۔ اجر کے معنی کیا ہے؟ معاوضہ، بدلہ۔ اللہ اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کون میرے لیے کیا کر رہا ہے۔ کسی اور کو تو بتانا پڑتا ہے، یار میں نے آپ کے لیے یہ کیا تھا، آپ نے پتہ ہی نہیں چلا آپ کو۔ اللہ کو پتہ ہوتا ہے، وہ تو کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ میں نے اللہ واسطے کیا ہے۔ اگر اللہ سے بدلہ لینا ہے آپ نے اور باقی اللہ واسطے کیا ہوگا تو پھر اللہ سے ہی بدلہ لینا ہوگا نا۔ اللہ کو تو پتہ ہے، اس لیے اللہ والے کو تو اپنے کام بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ تو دنیا داروں کو پتہ ہوتا ہے، اور یار میں نے آپ کے لیے نا یہ کیا تھا، پھر پتہ نہیں وہ اگلا بدلہ بھی پورا دے نہ دے، پھر ہمارے غصے شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ ارے اللہ کے واسطے کرو، نہ بدلہ نہ اللہ کے واسطے کرو گے تو کوئی شکوہ بھی نہیں ہوگا، کوئی شکایت بھی نہیں ہوگی، سکون تمہیں بھی حاصل رہے گا اور جنت بھی پکی ہوگی۔ آپ نے دیکھا یہاں لفظ آیا ہے یضیع، اردو میں لفظ سنا ہوا ہے نا ضائع۔ ضائع کے معنی ضیاع، ضائع ہونا۔ ضاع کوئی چیز ضائع ہو گئی، اضاع اس نے ضائع کیا۔ ضاع کوئی چیز خود ضائع ہوئی، اضاع اس نے ضائع کیا۔ فعل مضارع کیا بنے گا؟ باب افعال ہے۔ یضیع وہ ضائع کرتا ہے، لا یضیع وہ ضائع نہیں کرتا، اللہ لا یضیع اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اللہ اگر بعد میں لفظ اللہ آ جائے لا یضیع اللہ تب بھی یہی معنی ہوگا اللہ ضائع، لیکن پہلے آیا تو تاکید ہے کہ اللہ ضائع نہیں کرتا۔ ویسے لوگ ضائع کر دیتے ہیں، مخلوق ضائع کر دیتی ہے۔ ان اللہ یقیناً اللہ جو ہے لا یضیع وہ تو ضائع نہیں کرتا، اجر المحسنین اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ۔ اچھے کاموں کا ذکر آیا تھا نا، کون کون سے؟ اللہ کے رستے میں پیاس، اللہ کے رستے میں بھوک، اللہ کے رستے میں تکان، اللہ کے رستے میں پیش قدمی کرنا، یہ ساری باتیں تھیں۔ ابھی اور بھی باتیں آ رہی ہیں۔ فرمایا ولا ينفقون اور وہ خرچ نہیں کرتے، نفقتاً کوئی بھی خرچہ، صغیرتاً چھوٹا ہو، ولا کبیرتاً اور نہ ہی بڑا، ولا یقطعون اور وہ قطع نہیں کرتے، کاٹتے نہیں ہیں، وادیاً یعنی سفر نہیں کرتے، سفر قطع نہیں کرتے، ڈسٹینس طے نہیں کرتے، وادیاً کسی بھی وادی کو، یہ سارا کچھ وہ کرتے ہیں الا مگر، وہ یہ نہیں کرتے الا مگر، یعنی کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو صرف ایک مقصد کے لیے کرتے ہیں۔ کتبہ لکھ دیا جاتا ہے، لہم ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، یہ میرے بندے نے میرے لیے 5 روپے خرچ کیے، اس میرے بندے نے میرے لیے 5 ارب روپے خرچ کیے، چھوٹا ہو بڑا لکھا سب جاتا ہے۔ 98 بھی آپ نے دی اللہ کے راستے میں لکھی گئی، صغیرتاً ولا کبیرتاً۔ اور جو اللہ کے راستے میں آپ نے اتنا سفر کیا، اللہ کی خاطر کیا، لکھا جائے گا اس نے یہ جو قدم اٹھایا تھا میرے لیے اٹھایا، اس نے یہ قدم اٹھایا فلاں گندے کام کے لیے اٹھایا، لکھا جائے گا۔ دل میں خواہش تھی، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اتنے قدم اٹھائے، تھیٹر جانے کے لیے اتنے قدم اٹھائے، فلم دیکھنے کے لیے اتنے قدم اٹھائے، فلاں بدماشی کے لیے اتنے قدم اٹھائے، سب لکھا جائے گا۔ قرآن پڑھنے کے لیے یہ قدم اٹھائے، لکھا جائے گا۔ قرآن سے بھاگنے کے لیے یہ قدم اٹھائے، وہ بھی لکھا جائے گا۔ کتب لہم سب لکھا جائے گا۔ تو نیک کام کرنے والوں کا سب کچھ لکھا جائے گا۔ کیوں؟ لے تاکہ یجزی جزا دے، لیجزیہ تاکہ جزا دے، ہم ان کو، اللہ کون دے؟
احسانہ بہت عمدہ، تاکہ اللہ ان کو بہت عمدہ بدلہ دے، ما جو کانو وہ تھے یعملون کیا کرتے تھے۔ آخرت میں اللہ بدلہ دے گا، یہ ساری چیزیں لکھی گئی ہیں، ریکارڈڈ ہیں۔ ادھر کی حاضری میں تو غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کے ہاں وہ غلطی نہیں ہوگی کہ جو چاہے جس کی حاضری لگا دے یا نہ لگائے۔ وہاں لکھا ہوا ہے، اور یہ منٹ بھی لکھے ہوئے ہیں کتنے منٹ لگائے، اور توجہ بھی لکھی گئی ہے کتنے توجہ دی۔ وہاں تو ہر چیز بڑی سائنٹیفک، بڑی زبردست، ایک ایک وہ پیمانے ہیں جو ہم ناپ ہی نہیں سکتے، ان چیزوں کے لیے بھی پیمانے ہیں۔ نیت کو ہم نہیں ناپ سکتے کسی کی، وہاں تو اس نیت کے بھی پیمانے ہیں، ایسے باریک پیمانے ہیں۔ تو فرمایا یہ سارے پیمانے اللہ نے اس لیے رکھے ہیں تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے انصاف کے ساتھ ان سب چیزوں کا جو وہ کرتے رہتے تھے دنیا کی زندگی میں، آخرت میں ان کو بدلے ملیں گے۔ اور کبھی تو دنیا میں بھی اللہ اچھا بدلہ دے دیتا ہے۔ آگے چند اور ہدایات آ رہی ہیں۔ جہاد کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے، اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے بھی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ سارے مسلمان صرف ایک طرف نہ چلے جایا کرو، اس حوالے سے ہدایات آ رہی ہیں۔ فرمایا وما کانا، اور یہ نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، المومنون کہ سارے مومن، لینفروا کہ سارے کے سارے ہی نکل جائیں، کافتن سارے کے سارے، کافتن سارے کے سارے۔ ارے مسلمانوں یہ مناسب نہیں ہے، ہمیشہ کبھی کبھی ویسے بلایا جا سکتا ہے سب کو، لیکن یہ نہیں کہ ہمیشہ سارے بندے ہی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوں۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، ایسا نہیں اللہ کے راستے میں کہ ہمیشہ اللہ سب دو لوگوں کو کہے کہ ہمیشہ سارے کے سارے مستقل جہاد کرتے رہیں، یہ بات نہیں۔ فلولا، لہٰذا ایسا کیوں نہ ہو کہ نافارا کہ جہاد کے لیے نکلے، من کل فرقۃ منہم، ان مسلمانوں میں سے ہر مسلمانوں کے ہر گروہ میں سے، مسلمانوں کے ہر گروہ میں سے نکلے، طائفتن ایک گروہ، مسلمانوں کی ہر جماعت میں سے ایک گروہ نکلے، طائفتن ایک گروہ ایسا بھی ہو جو نکلے، لیتفقہوا کہ وہ سمجھیں، تفقہ حاصل کریں، علم کی باریکیاں حاصل کریں، صرف پڑھ نہ لیں، علم میں ڈوب جائیں، فی الدین، دین کے علم میں، دین کی پوری سمجھ بوجھ حاصل کریں، علم سے ہی ہوگا نا۔ تو اللہ فرماتا ہے ایک طبقہ تم میں ایسا کیوں نہیں، ہر جماعت میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو علم دین حاصل کرے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور انذار کریں، وہ جب علم حاصل کر لیں تو سمجھائیں ان لوگوں کو، ڈرائیں ان لوگوں کو، اپنی قوم کو، اذا راجعوا جب واپس آئیں، الیہم اپنی قوم کی طرف، جب علم حاصل کر کے واپس اپنی قوم میں آئیں ان کو دین سمجھائیں، اذا راجعوا الیہم جب ان کی طرف واپس آئیں، لعلہم یحذرون تاکہ وہ بھی گناہوں سے بچتے رہیں۔ ابھی تک تو وہ جہاد پہ گئے تھے، ان کو دین کا تو نہیں پتہ تھا، دین پر عمل کرنے گئے تھے، واپس آئیں تو وہ بھی سمجھیں کہ دین ہے کیا۔ دین کا بنیادی علم حاصل کرنا تو ہر ایک پر فرض ہے، لیکن ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو اس میں بڑا ماہر ہو تاکہ وہ دوسروں کو دین کی تعلیم دیتا رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلو خوب جہاد کرو، لڑو، الذین ان لوگوں سے جو یلونکم قریب قریب ہیں، جو تمہارے، یلونا جو قریب ہیں، کم تمہارے، من الکفار کافروں میں سے، اے ایمان والو ان کافروں سے لڑو جو تم سے قریب ہیں۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسرائیل سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے اپنے اندر سے لڑو۔
پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر اپنے قریب کے لوگ کہیں ظلم و ستم ہو رہا ہے تو اس کو ٹھیک کرو۔ بہت دور دیکھتے ہو، ذرا قریب تو دیکھو، تمہارے قریب بھی بہت خرابیاں۔ تو قاتل الذین، لڑو ان لوگوں سے جو یلونکم تمہارے قریب ہیں، من الکفار کافروں میں سے، ولیجدوا، اور چاہیے کہ وہ پائیں، فیکم تمہارے اندر، غلظتاً سختی، تمہارے اندر وہ سختی محسوس کریں، وہ یار بڑا سخت بندہ ہے، ڈرو۔ مومن جو ہے وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں نا، سورۃ فتح میں آپس میں بہت نرم، کافروں کے لیے بہت سخت۔ اور ادھر کیا معاملہ ہے، ایک دوسرے کے اوپر تو فرعون اور کافروں کے آگے حضور، جی حضوریاں کرتے پھر رہے ہیں۔ ادھر تو ایسے لگتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی لیڈر اور ان سے بڑا کوئی مجاہد کوئی نہیں، اور جب دوسروں کو فون کرتے ہیں یا ان کے ملاقات کرتے ہیں تو ایسے جھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کے لیے ساری قربانیاں دے رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً، تمہارے اندر وہ سختی پائیں کافر، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ کن کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے۔ اس کا تھا جو متقین ہوں گے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے، وہ کافروں کے لیے سخت ہوں گے، کافروں سے نہیں ڈریں گے، کیونکہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی جہاں ہو وہ ان کو برداشت نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جنرل سا حکم دیا ہے۔ اس حکم کے بعد یہاں منافقوں کی کچھ کارروائیاں بتائی جا رہی ہیں، ظالموں کی کچھ کارروائیاں بتائی جا رہی ہیں۔ وہ ظالم کافر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں کبھی، کس طرح دیکھیے، فرمایا وَإِذَا مَا، اور جب کبھی انزلت، نازل کی گئی، نازل کی جاتی ہے، سورتن، کوئی سورت۔ اللہ نے فرمایا نا قرآن میں کہ جب مسلمانوں پر آیات اللہ کی پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان کا اضافہ بندہ باہر بیٹھ کے تو نہیں ناپ سکتا نا، لیکن منافق اس کو مذاق بناتے ہیں۔ کیا فرمایا جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے، فمنہم، تو ان منافقوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من یقولو، جو کہتے ہیں، ایکم، اور لوگوں تم میں سے کون ہے کہ زادت ہو، کہ اس کو زیادہ کر دیا، حاضی، اس صورت نے، ایمانہ، ایمان میں، کس نے تمہارے ایمان کو بڑھا دیا ہے، کس کے ایمان کو اس صورت نے بڑھا دیا، ذرا دکھاؤ نا، مذاق اسے بنانے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کو وہ صورت ایمان میں اضافہ کرتی ہی کرتی ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس صورت کی نزول پر، اللہ کی آیتوں کے نزول پر خوش ہوتے ہیں، یستبشرون، خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں منافقت کی، شک کی، جھوٹ کی خباستیں اور گندگی اندر بڑھی ہوئی ہے، تو بارش، صاف شفاف پانی آسمان کا نازل بھی ہو، نیچے گند ہو تو گند ہی پھیلے گا، صفائی تو نہیں ہوگی۔ تو فرمایا جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، وہ آسمان کا شفاف پانی یعنی اللہ کی وحی جب نازل ہوتی ہے، فزادتہم، تو ان کو بڑھا دیتی ہے، رجسن، گندگی میں، گندگی پھیل جاتی ہے۔ ایک جگہ بڑی گندی ہے، مطلب واش روم وغیرہ ہے، اب وہاں بارش ہو جائے تو کتنا گند پھیل جائے گا، الٹا زیادہ گند ہو جائے گا، ابھی تو پھر بھی کنٹرول ہوتا ہے۔ اچھا، فزادتہم رجسا، تو فرمایا ان کی گندگی کو وہ بڑھا دیتا ہے، الی رجسہم، ان کی اپنی گندگی کے ساتھ مل کر، پہلے اپنی گندگی پھر وہ نازل ہوتا ہے تو گندگی اور بڑھ جاتی ہے۔ وماتوا، اور ایسے لوگوں کی موت ہوگی ایسی حالت میں کہ وہم کافرون، کہ وہ کفر ہی کی حالت میں ہوں گے، ان کو ایمان کی اللہ توفیق بھی نہیں دے گا۔ اولا یرون،
اور کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں انہم یفتنون، ان کو فتنوں میں ڈالا جاتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے ان منافقوں کو، فی کل عام، ہر سال میں، مرتن، ایک دفعہ، او مرتینی، یا 2 دفعہ، ہر سال 1 یا 2 دفعہ ان پر اللہ آزمائشیں بھیجتا ہے۔ کس لیے بھیجتا ہے؟ منافقوں میں، یعنی منافقوں پر بھی اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھیجتا ہے تاکہ توبہ کر لیں، یار غلطی ہو گئی ہے، اب کھل جائے گی منافقت ہماری، چلو اب توبہ کر لیتے ہیں، آئندہ منافقت نہیں کریں گے۔ اللہ ایسے ان کو 1-2 بار آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ثم لا یتوبون، پھر بھی یہ ایمان توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، اور نہ ہی کوئی سبق حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، پچھلی آیت میں گزرا ہے نا، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، پوری کی پوری یہی فریز، اور جب ان پر کوئی صورت نازل ہوتی ہے، لیکن یہاں بات کچھ اور ہے، فرمایا ناظرہ، دیکھا، بعضہم، ان میں سے کسی نے، الی بعض، دوسرے کی طرف، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اکھیاں کنکھیوں سے، حل یراکم، یعنی اشاروں میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، حل یراکم، کیا تم میں سے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کیا کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، من احدن، کوئی، ارے تمہیں کوئی ایک دیکھ تو نہیں رہا، ثم انصرفوا، پھر اٹھ کر چلے جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں، اے کوئی دیکھ نہیں دیکھ رہا، کھسک کے نکلتے ہیں۔ یہ پرانے منافقوں کی نشانیاں یہی چلی آ رہی ہیں، یہ آج نئی چیزیں نہیں ہیں، یہ بھائی فیصل، یہ منافقوں کی بہت پرانی نشانیاں ہیں۔ دیکھو یہ قرآن مجید بتا رہا ہے 1450 سال پہلے کی باتیں، حل یراکم من احد، ایک دوسرے سے ذرا آنکھوں سے پوچھتے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، من احد، کوئی، ثم انصرفوا، پھر نکلے، صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی پھیر دیا، اب ان کو قرآن سنتے سمجھتے مزہ ہی نہیں آتا، صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی پھیر دیا، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ یہ ہیں ہی ناسمجھ قوم، یہ وہ قوم ہے جو سمجھتے نہیں ہیں، جن کو اللہ نے سمجھ نہیں دی، سمجھ دی ہوتی تو یہ دیکھتے یہ وقت ہم کہاں لگائیں گے، وہاں فضول وقت گزرے گا، ٹائم ضائع ہوگا، کوئی حاصل حصول نہیں ہوگا، انہی مزوں میں وقت گزرے گا جو مزہ جلدی ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس کا وبال زیادہ ہوتا ہے، چھوڑو یار کچھ دیر یہ سنیں، اللہ کے نبی کی باتیں سنیں، اللہ کا قرآن سنتے ہیں، اللہ کے قرآن کو سمجھتے ہیں، اللہ کے قرآن پر عمل کرنے کے راستے سوچیں گے، اسی دوران برکتیں لیتے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہ ہو تو کھسک جاتے ہیں۔ آخری 2 آیتیں آ رہی ہیں اور اس میں رسول اللہ کی شان سمجھائی جا رہی ہے۔ جو منافق ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور کو رسول یا تو نہیں مانتے، یا مانتے بھی ہیں تو اس اہمیت کا انہیں احساس نہیں کہ ہمارے اندر کتنی عظیم ذات موجود ہے رسول اللہ کی، ارے احساس نہیں، اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہے، ان کے لیے اور ہمارے لیے کہ اللہ کے رسول کی آج ہم زیارت نہیں کر پا رہے اپنی ان آنکھوں سے، ارے وہ کسی مقصد کے لیے آئے تھے، ان کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان تو لگا سکتے ہیں، ان آنکھوں کو ان کی زیارت سے نہیں، ان کے کاموں کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں، اس جان کو ان کے ساتھ نہیں، ظاہری زندگی میں ساتھ نہیں تو روحانی زندگی میں تو ان کے ساتھ گزار سکتے ہیں، ان ہاتھوں کو ان کے مشن کے لیے استعمال کر کے رسول اللہ کو وہاں جا کر کہہ سکتے ہیں حضور یہ ہاتھ آپ کے لیے استعمال ہوئے تھے، اللہ نے مجھے موقع نہیں دیا تھا کہ میں آپ کی زمانے میں پیدا ہوتا، میں بعد کے زمانے میں حضور آیا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، لیکن یقین جانیے اے اللہ کے رسول میرے دماغ سے لے کر میرے پاؤں تک ہر چیز، بلکہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک ہر چیز آپ کے دین کے لیے استعمال ہوئی ہے، جو کام آپ نے مشن دیا تھا میں اسی کے لیے وقت رہا، یہ وقت آئے
تو اللہ کے رسول کتنی عظمت والے ہیں، یہ وقت آنا چاہیے تمہارے اندر، یہ خیال ہونا چاہیے رسول اللہ نے مجھے مرد نہیں بنایا، مجھے عورت بنایا ہے، لیکن عورت کے لیے آپ کے جو حکم تھے وہ میں نے پورے کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ انسان ہو، غلطی ہوئی ہوگی، لیکن یا رسول اللہ میری زندگی اسی کے مطابق ڈھلتی رہی۔ جب احساس ہوا کسی غلطی کا، میں نے چھوڑ دیا کہ میرے رسول کیا یہ حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول، ارے تمہارے پاس رسول آ چکے، رسول اللہ تشریف لے آئے، یہ حقیقت ہے۔ لقد بڑی تاکید ہے، اور ایسا ہو چکا ہے کہ آج آ گئے، کم تمہارے پاس، لقد جاءکم رسول، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر تشریف لا چکے ہیں۔ 571 عیسوی میں پیدا ہو گئے تھے، 610 عیسوی میں انہیں وحی شروع ہو گئی تھی، اور آج 2023 میں تم زندہ ہو۔ 1413 سال ہو گئے پہلی وحی کو، انگریزی حساب سے 1413 سال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند کے حساب سے 1450 سال ہو گئے کہ وحی آ چکے۔ لقد جاءکم رسول، ارے رسول تمہارے اندر تشریف لا چکے ہیں، من انفسکم، اور تمہارے اپنے اندر سے ہیں۔ ہم نے اوپر فرشتوں سے نہیں بھیجا، تمہیں انسانوں میں سے ہم نے ایک شخصیت کو رسول مقرر کیا ہے۔ اور وہ ایسے نہیں ہیں کہ بس رسول ہیں، کوئی شاہی کرسی پہ بیٹھے ہیں اور بس صرف حکم چلانا جانتے ہیں، تم سے کوئی ان کا سروکار نہیں۔ عزیز علیہ، نبی پر بہت دوبھر ہوتا ہے، بہت انہیں بوجھل ہوتا ہے۔ عزیز، گرانی ہوتی ہے ہمارے رسول کی ذات کو، ان کے دل میں گرانی ہوتی ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے، ان کو بوجھل پن محسوس ہوتا ہے۔ علیہ، ان کو اپنے اوپر کس چیز کی انہیں گرانی ہوتی ہے؟ ماں جو انت تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تکلیف تمہیں ہوتی ہے، میرے نبی کو اس کی مشقت محسوس ہوتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری اے مومنو تمہاری ہر تکلیف ہمارے نبی کو گراں معلوم ہوتی ہے۔ حریص علیکم، حریص علیکم، وہ تمہارے اوپر حریص ہیں۔ حریص کا مطلب جانتی ہو نا، میں ترجمہ نہیں کر سکتا۔ حرص، آپ کو ہم کہتے ہیں کسی کام پر بڑا حرص ہے تمہیں، کیا ہوتا ہے؟ خواہش سے اوپر لالچ ہوتی ہے، اور لالچ سے بڑی حرص ہوتی ہے، شدید دھن ہوتی ہے کہ میں نے یہ لے کر رہنا ہے۔ نبی کو حرص ہے علیکم، تمہارے فائدے کی، کہ ان مومنوں کا فائدہ ہو جائے، اس کے لیے میرا خون، نبی نے اپنا خون بھی دیا ہے۔ آنسو تو کئی دیے، وہ تو روزانہ کی بنیاد پر بلکہ لمحوں کی بنیاد پر دیتے ہوں گے، آپ نے اپنا خون بھی دیا ہے۔ کیوں؟ حریص علیکم، وہ تمہارے اوپر شدید، تمہاری تکلیفیں دور کرنے کے لیے، تمہیں صحیح مومن بنانے کے لیے، تمہیں جنتی بنانے کے لیے۔ تم بھاگ رہے ہو بے وقوفوں جنت سے، نبی پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں بھائی جنت کا رستہ یہ ہے، تمہارے فائدے کا رستہ یہ ہے۔ ایک ایک کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں پوری امت کو سنبھالنا ہے۔ حریص علیکم، تم خوب دھن لگی ہوئی ہے ہمارے رسول کو۔ حریص علیکم، انہیں ساری دھن کیا ہے؟ تمہاری۔ اور تم کون ہو؟ رسول کے دشمنوں سے یاریاں لگا رہے ہو۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ تمہارے فائدے کے لیے ہر وقت سوچتے ہیں، تمہارے فائدے کے لیے ہر وقت مانگتے ہیں، تمہارے فائدے کے لیے ہر وقت گزارتے ہیں، تمہارے فائدے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں۔ جسے تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے، حریص علیکم،
بالمؤمنین، ارے مومنوں کے ساتھ تو میرا نبی رؤوف ہے، بہت شفقت فرمانے والے ہیں۔ رؤوف بہت شفقت فرمانے والے ہیں، بہت شفیق ہیں، رحیم بڑے مہربان۔ اب مومن خود ہی ان کے راستے سے بھاگ جائے تو کیا کیا جائے؟ لہٰذا فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں، دیکھو مجھے کسی سے محبت ہے، میں کسی کا خیر چاہتا ہوں، بھلا چاہتا ہوں، اور نہیں تو ہر بندہ اپنی اولاد کا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا، اور اولاد بات نہ مانے، اولاد کا بھلا کر رہا ہوں سامنے تو کوئی جی ابا جی بالکل سبحان اللہ سب کچھ کرے، بعد جا کے وقت ضائع کرے، پڑھائی نہ کرے، جو ابا جی کہتے ہیں بیٹا بڑا بننا ہے تو یہ کرو، وہ نہ کرے، وقت ضائع کرے، ابا جی خوش ہوں گے؟ بے شک ابا جی کا نام چومتا رہے، بعد جا کے ابا جی کے نام پہ چومتے چاٹتے رہو، لیکن ان کے مشن کو خراب کرو، آوارہ بن جاؤ، ان کی عزت کا سبب نہ بنو، تو یہ بتاؤ وہ خوش ہوں گے؟ کبھی نہیں ہوں گے۔ خود ہی بچہ منہ پھیر لے، خود ہی نبی کی امت کے کچھ لوگ اگر نبی کے اس فرض سے منہ موڑ لیں تو نبی کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا، ذرا اندازہ کر لیں، اندازہ کر لیں۔ اور قرآن پڑھا جائے، قرآن سمجھا جائے اور اس کی کوشش کی جائے، نبی کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی، اندازہ کر لیں کہ یہ میرے مشن کی طرف آ رہا ہے۔ قرآن سے علاوہ کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ یہ تو کنفرم ہے نا، قرآن کا تو کنفرم ہے نا، کسی اور چیز میں شک ہو جائے۔ قرآن تو نبی پر نازل ہوا، وہ اس کو پھیلانے کے لیے آئے تھے، اور ہم پھیلانے میں شریک ہو جائیں، اور کیا چاہیے؟ لیکن جو اس سے منہ موڑ کے بھاگ جائے، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ موڑ کر بھاگ جائیں، پیٹھ پھیر لیں، فَقُلْ، تو نبی دکھ نہ کرو، دکھی تو ہوتے ہو پیارے نبی، آپ دکھی تو ہوتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں میرا نبی پھر دکھی نہ ہو، فَقُلْ، بس کہہ دیا کرو، حسبی اللہ، میرا اللہ کافی، اللہ سے لو لگائے رکھو۔ ان کا دکھ ہوتا ہے پھر اللہ سے لو لگائے، دکھ کو بھلانے کی کوشش، کہہ دو حسبی اللہ، میرا اللہ کافی، میرے لیے کافی ہے اللہ۔ یہ آپ کو مجھے بھی سبق ہے، یہ بھی کہ اگر کوئی غم ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی بات نہ مان رہا ہو، آپ کا اختیار ختم ہو جائے، اختیار میں نہیں ہے نا میرے، بچے پڑھنے کے تیار نہ ہو تو کہہ دو حسبی اللہ، بشرطے کہ خود کوشش کی، پھر کہنے کے، پھر تمہارا منہ ہوگا یہ کہنے کا، حسبی اللہ۔ ماں باپ اپنے زمانے میں خود پڑھتے نہیں رہے، بچوں، ہر ماں باپ اگلے بچوں کے لیے کہتے ہیں تم پڑھو تم پڑھو، وہ اپنے ماں باپ کے لیے عذاب، اگلی نسل اپنے ماں باپ کے لیے عذاب، اپنے بچوں کو پھر کہانیاں سناتے ہیں، ہم نے تو یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا، کیا کسی نے کچھ نہیں کہا، یہ ہوتا تو اس امت کا یہ حال نہ ہوتا۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو اے نبی کہہ دیجئے میرا اللہ مجھے کافی ہے، میرا اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ لا الہ، اور اللہ جو ہے وہ اللہ ہی ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں الا ہو، سوائے اسی کے، اسی سے لو لگ گئی، قسم سے سکون مل جاتا ہے، اور نبی کی کیسے لو لگتی ہوگی، کیسا سکون ملتا ہوگا، اللہ اس کا اچھا حصہ ہمیں عطا فرمائے۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود الا ہو، سوائے اسی کے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اس پہ نہیں کروں گا تو کس پہ کروں گا، کیونکہ وہی تو رب ہے، العرش العظیم، عظیم عرش کا، اس کائنات کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے جو دارالحکومت بنایا ہے وہ عرش ہے، اور عرش سے ہی سارے فیصلے آتے ہیں، وہ اللہ کے اختیار ہے، وہ عرش عظیم کا اللہ رب ہے، تو اسی پر میرا توکل ہے، اور وہی میرے ذریعے کافی ہے۔ یہ ہے حوصلہ دینے کے لیے، اے نبی آپ حوصلے میں، اور قسم سے یہ حوصلہ نہ ہوتا، اور کیسے نہ ہوتا، ہونا تو تھا، لیکن یہ نہ ہوتا تو نبی کو جو دکھ تھا،
کہ ہر ایک کے فائدے کی بات کی جاتی ہے، مگر اس کا رسپانس کیسا آتا ہے؟ کوئی منافقت کر جاتا ہے، کوئی سامنے کے غلط کہہ جاتا ہے۔ تو ان حالات میں سروائیو کرنا ممکن نہیں ہوتا اگر اللہ کے نبی کو اللہ کا آسرا نہ ہو۔ اور ہر بندہ وہی سروائیو کر سکتا ہے اس دنیا کے غموں میں، دنیا کے دکھوں میں، جسے اللہ پر بھروسہ ہو، وہ سروائیو کر لیتا ہے۔ خودکشی کی طرف وہی جاتا ہے، سروائیو وہی نہیں کر سکتا جس پر اللہ پہ بھروسہ کا رشتہ منقطع ہو گیا۔ جس دن اللہ سے وہ دھاگا ٹوٹا، حوصلہ ٹوٹ گیا، ڈپریشن انتہا کو پہنچ گیا، خودکشی کر لی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی ذات کا آسرا عطا فرمائے، اپنی ذات پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ توکلت علیہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔